میڈم یہ بتائیے کہ آپ کس سلسلے میں آئی ہے، کتنے خواتین پہ ایف آئی آر درج ہوئے، کیا معاملہ ہے، خواتین کے خلاف کیوں ایف آئی آر جی درج بسم ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے جی، یہ ایف آئی آریں تو پچھلے 1.5 سال سے بن رہی ہیں، اور ایف آئی آروں کا سلسلہ یہ سادی ایف آئی آر نہیں ہے. یہ کسی جرم کے نتیجے میں ایف آئی آریں نہیں بنائی جا رہی. یہ فیک اینڈ فیبریکیٹڈ جعلی ایف آئی آریں ہیں جو ایک سیاسی بغض اور سیاسی جو ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے بغض کا، حسد کا، اور ایک جلن کا، اور ایک بدلے کی آگ میں جلتی ہوئی ایک حکومت جو ہے وہ ایک پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو لیڈرز ہیں یا ان کے کارکنان ہیں ان پہ اس قسم کے پرچوں پہ پرچے کاٹتے آتے ہیں. اینڈ بیسکلی یہ موکری آف لا ہے. اگر آپ ان ایف آئی آر کا متن پڑھیں تو میرے خیال میں اگر اس کو ہی چھاپ دیا جائے تو بڑا اچھا ایک مزاحیہ قسم کا رسالہ بن جائے گا. ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں، اور اس میں حکومت اور پولیس یہ مان رہی ہے کہ ان سے زیادہ نااہل، نکمے، نالائق اور ناکارہ قسم کے کوئی اور نہیں ہوں گے. جہاں وہ یہ بتاتے ہیں کہ عالیہ حمزہ جیسی خاتون یا میں یا ختیجہ شاہ، 6 تقریباً خواتین ہیں، زرتاج بی بھی اوپر آئی بیٹھی ہیں، کہ یہ جناب پورے تھانے جلا دیتی ہیں. انہوں نے ہاتھوں میں کلاشن کوفیں پکڑی ہوتی ہیں، یہ فائرنگ کرتی ہیں. یہ پولیس کی گاڑیاں جو ہیں وہ جلا دیتی ہیں، پورے تھانے اڑا دیتی ہیں. یہ پولیس کی وردیاں پھاڑ دیتی ہیں. تو ایسی پولیس کو تو جو اپنی وردی کا دفاع نہیں کر سکتے، جو اپنی ذات کا دفاع نہیں کر سکتے، وہ عوام کی جان مال، عزت اور املاک کا کیا خیال رکھیں گے. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ ایک ہی وقت پہ اگر 10 جگہ پہ نہیں، 15 جگہ پہ نہیں، 55 جگہوں پہ 59 کے قریب ایف آئی آرز کٹ چکی ہیں کہ 59 جگہوں پہ خواتین ایٹ اے ٹائم وارداتیں کرتی ہوئی پائی گئی ہوں. تو ذرا سوچ لیجئے کہ پھر وہ حقیقی ایف آئی آریں ہوں گی یا وہ صرف اور صرف ایک جال سازی کے نتیجے میں اور ایک بغض اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نتیجہ ہے. ابھی جس طرح شبلی صاحب فرما رہے تھے، 96 پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران بشمول عمران خان صاحب کے، ان پہ نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس جمع کرا کے اور ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. اور یہ ہوا کب ہے جی؟ 26 نومبر کے بعد جو اسلام آباد میسیکر ہوا، جب کارکنان پیسفل پروٹیسٹرز کے اوپر گولی چلائی گئی اور زور زبردستی کی گئی، ناحق خون بہایا گیا، تو اس کے بعد ابھی ٹھنڈ نہیں پڑی ہے دل کو، ابھی ان کو سکون نہیں آیا. تو انہوں نے تمام جو پارٹی کے لیڈران ہیں جنہیں پہلے ہی اس طرح سے ذلیل کیا جا رہا تھا، ان پہ مزید ایف آئی آریں کاٹی تاکہ کوئی جوابی کارروائی نہ ہو سکے، کوئی اپنا حق نہ مانگ سکے، کوئی عوام کے حق کے لیے کھڑا نہ ہو سکے، اور کوئی اس ملک میں حقیقی آزادی کی بات بھی نہ کر سکے. لیکن میں اپنی اس جعلی فارم 47 کی جو بیساکھیوں کے ساتھ کھڑی کی گئی مسلط شدہ امپورٹڈ حکومت ہے، اس کو بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی محبت ہماری روح کا حصہ ہے، ہمارے جسموں میں خون بن کے دوڑتا ہے. آپ نے یہ خون بہایا ہے، آپ نے وائلنس کی ہے، آپ نے ناحق خون بہایا، اور اب آپ مزید ظلم تشدد کر رہے ہیں. آپ ہمارے پختون بھائی چاہے وہ کوئی کام کریں، آپ ان کو جا کے پکڑ لیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، انہیں مار پیٹ کر رہے ہیں. آپ نے پختون اور پنجابی الگ الگ کرنے کا نعرہ لگایا ہے. یہ آپ کی سازشیں ناکام ہوں گی، کیونکہ عمران خان کے ہمیشہ جلسے ہوں یا کوئی بھی بات ہو، انہوں نے ہمیشہ میرے پاکستانیوں کی بات کی ہے، اور میرے پاکستانیوں ہی ان کا پیغام ہے. انہوں نے ہمیشہ بتایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. اور اسی رشتے کے تحت، اسی لا الہ الا اللہ کے تحت ہم آتے ہیں، پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں، اپنے لوگوں کا حق مانگتے ہیں. اس کے نتیجے میں آپ گولی مارتے ہو، آپ ہمارے لوگوں کا خون بہاتے ہو، اور آپ سمجھتے ہو کہ اس طرح ناجائز ناحق ایف آئی آریں کاٹ کے، ہمارے گھروں پہ دھاوے بول کے، میرا گھر توڑا پورا، بچوں کو خوار کر کے، تو آپ ہمیں چپ کرا لیں گے. جب آپ یہ ظلم کرتے ہیں اور زیادہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، اپنے حق کے لیے عوام کھڑی ہے، اپنے حق کے لیے ہم کھڑے ہیں، اپنے ملک کے لیے کھڑے ہیں، اپنے پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. اور کیونکہ ہمارا لیڈر ان سب کے لیے کھڑا ہے، اس لیے ہم اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس لیے یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں. پشاور ہائی کورٹ کا میں شکریہ ادا کروں گی کہ مظلوموں کی بات سنتے ہیں، داد رسی کرتے ہیں. اور جب ہماری وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے، جب ہمیں سیاسی بغض کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو پشاور ہائی کورٹ ان ناجائز اور جو یہ فیک ایف آئی آرز ہیں اس کے خلاف اگر ضمانت مانگنے آئے تو ہمیں ایک تازہ ہوا کا جھونکا یہاں سے ملتا ہے کہ ہمیں کم از کم یہ ضمانت ملتی ہے تاکہ ہم جا کے ان ناجائز کیسز کو سینہ سپر ہو کے اور کنٹیسٹ کر سکیں. لیکن یہاں میں ایک بات ضرور بتاتی چلوں کہ اب اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ ہمارے پہ فیک کیسز بناتے رہیں اور ہم چپ چاپ ان کو جا کے عدالتوں میں کنٹیسٹ کریں.
اب اس کے خلاف ریزسٹنس ہوگی اور یہ فیک کیسز کا جواب حکومت کو دینا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں چاہے انٹرنیشنل کورٹس میں جانا پڑے